سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا, کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے, وہ ان اویلیبل ہو گئے, وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے, اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا, ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے, عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے, اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. اور آج تمہاری اتنی جرت, تمہاری اتنی ہمت, ایک ووٹ چور, آٹا چور, بجلی چور, گیس چور, چینی چور اور پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور عمران خان, اس کی اتنی ہمت کہ دوسروں کو آج چور کہتا ہے. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی, جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے, جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا, جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور جب سیاست سے, ایتھکس سے, ریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے, آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی, تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا, 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے, انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں. اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو, لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی. ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے, افسوس ہے, اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے, یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی, باقی جماعتوں کی بھی, کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا, وہ ایک آپ صرف شیم شیم نہیں کہہ رہے, آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا, آپ کے گنڈوں نے, وہ پوری قوم نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں, پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر, اور جو بدتمیزی کا آپ نے, بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں, یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں, یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اور کوئی اس بھول میں طریقے سے ہی, تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا, 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے,
انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو، لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے، افسوس ہے، اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، باقی جماعتوں کی بھی، کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا، وہ ایک آپ صرف شیم شیم نہیں کہہ رہے، آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے، وہ پوری قوم نے دیکھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد، تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں۔ 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور کوئی اس بھول میں نہ رہے، اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم اخلاقی جواب دیں گے، بالکل دیں گے، ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں، اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں، ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں۔ گیا پاکستانیوں، جب آپ ظلم بھی کرتے تھے، زیادتی بھی کرتے تھے، دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے، اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں، اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا۔ ہمیں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں، ابو بچاؤ مہم تو بڑی، ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں ابو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لیے دن رات ایک کرنی پڑی ہے، لیکن بیٹا بچاؤ، اولاد بچاؤ مہم پاکستان نے آج دیکھی۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اقتدار کیا چیز ہے۔ آج اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا، ایک سیٹ کی مار ہے یہ۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک سیٹ کیا جیتے، ان کے دماغی توازن ہل کے رہ گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود آج قوم کے سامنے ایکسپوز کیا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئے یا شام گئے، جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ عوام جب ان کا محاسبہ اور محاصرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے، اب تجہیز و تکفین باقی ہے۔